اس سے متعلق ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، نیوز ون سے وابستہ ہیں، اور یقیناً صحافت جو کراچی میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان سب کے رہنماؤں میں سے ایک رہنما ہے میرے بھائی محترم امتیاز فاران صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں امتیاز بھائی، خیریت سے؟ بہت اللہ کا احسان کرم مالک۔ امتیاز بھائی کیا صورتحال ہے اب وہاں پر جہاں پی آئی اے کا جہاز کل بدقسمتی سے جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا اس جگہ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہاں پر تو صبح سے ہی سوگوار والی صورتحال ہے اور بالکل سناٹا ہے وہ، وہاں سے ہم صبح سے وہاں موجود ہیں، ہمارے ٹیم بھی موجود ہے اور گورنر سندھ نے بھی وزٹ کیا تھا، ارشد ملک صاحب نے بھی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے، اور باقی کارڈن آف کیا ہوا ہے کیونکہ ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے ابھی بھی، رات کو بھی جاری تھا، ابھی بھی وہ کنٹینیو ہے، بس علاقے میں کارڈن آف کیا ہوا ہے، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے اس وقت تو صورتحال یہ ہے۔ اچھا، اور بات جی اچھا 93 مسافر تھے اور میرے خیال میں 8 عملے کے لوگ تھے، ایسے ہی ہے سب ملا کر 93 تھے؟ نہیں، وہ جو پہلی جو لسٹ کے مطابق 99 مسافر تھے، ٹھیک ہے، اور 8 جو ہے عملے کے افراد تھے 107۔ اچھا، اور اس میں سے 3 جو ہے سروائیول ہیں، جس میں پنجاب بینک کے صدر ہیں، زبیر ہیں، اور ایک طاہرہ ہیں، خاتون ہیں وہ، اب وہ سی ایم ایچ لے جایا گیا تھا۔ 3 ہمیں جو رات تک، پھر ابھی بھی ہم نے جو اس میں کر رہے ہیں کام، تو 3 سروائیول ہیں اور باقی جو ہے سب شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب جو 104 لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، ان سب کی ڈیڈ باڈی ریکور ہو کر پہچان ہو گئی سب کی؟ نہیں، اس میں اب تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہمیں مختلف ہاسپٹل سے پتہ لگا ہے، اس میں یہ ہے کہ 15 کے قریب ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے باڈی۔ رات کو 3 ہوئی تھی، ایک میل تھے 2 فیمیل، اور آج تک جو ہے ابھی تک 15 جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی اس طرح سے ہوئے کہ دیکھ کر پہچان لیا گیا انہیں۔ باقی باڈیز جو ہے بری طرح جھلسی ہوئی ہیں، تو ان کے ٹیسٹ سیمپل لے کر، بلڈ کے سیمپل لے کر، وہ باڈیز ایڈی سینٹر میں زیادہ تعداد ایڈی سینٹر میں ہے، اور پھر یہ جو ہاسپٹلس کے سرد خانے ہیں، چھیپا ہے یہاں پر، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ باڈیز کی ایڈی سرد خانے میں رکھوا دی گئی ہے، تاکہ اب ارشد ملک صاحب نے بھی کیا ہے، ہوٹل ایک خالی کرایا گیا ہے، ایئرپورٹ ہوٹل جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں پر ارینجمنٹ کی گئی ہے رشتہ داروں کے لیے جو ادر دین سٹی ہیں، دوسرے شہر سے آئیں گے، انہیں وہاں اسٹے دیا جائے گا، ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور ڈی این اے کے بعد ان کی باڈیز کو حوالے کیا جائے گا کہ یہ باڈی آپ کی ہے، کیونکہ وہ شناخت ممکن نہیں ہے، جو سرد خانے منتقل کی گئی ہیں ان کی شناخت ممکن نہیں ہے، وہ ڈی این اے سے ہی شناخت ہوتا ہے۔ اچھا امتیاز بھائی یہ بتائیں کہ اب یہ 104 باڈیز، نمبرز پورے آ گئے باڈیز کے، کیونکہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ کم ہے، ملبے سے نکلنے کے چانسز ہیں؟ نہیں دیکھیں، ملبے میں ہم پہلے یہ سمجھ رہے تھے، کل جب ہم فیلڈ میں تھے، ہاسپٹل جا رہے تھے، بچے آئے زخمی آئے اور کئی ایک زخمی آئے، تو اب اس میں مکسنگ ہو گئی تھی۔ اب ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ باڈی جو انجرڈ ہیں، یہ اگر اس کے ہیں جہاز کے ہیں تو یہ سروائیول ہے، اب وہ ہم ڈیفائن نہیں کرتا، لیکن رات کو لیٹ یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ نہیں، اور یہ جو بچے آئے تھے ہاسپٹل میں اور یہ جو زخمی تھے یہ علاقے کی آبادی کے تھے، پھر لیٹ نائٹ ڈپٹی کمشنر نے اس کو کلیئر کیا کہ جو آبادی ہے وہاں پر کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے آبادی ابھی تک، یعنی جو انہوں نے، اور رات کو دیر میں بہت جا کے انہوں نے کلیئر کیا، اور ملبے کا بھی کام جاری ہے وہاں پہ، ابھی تک کوئی اس طرح کی باڈی کے اطلاعات نہیں آئی ہیں۔ یعنی یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ اتنا بڑا جہاز آبادی پہ گرا، اور آبادی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ کوئی شہید نہیں ہوا۔ بالکل ایسی یہ بات ہے، اور دوسرا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ایک مذہبی پروگرام بھی ہے، اور آپ اور ہم مل کے اپنی نیوز ون کی ٹیم کی طرف سے لوگوں سے بھی بات کرنی ہے کہ کل بہت ساری، شبیر بھائی، بہت ساری اگین ہمیں نیگلیجنس نظر آئی، لوگ ریسکیو کا کام نہیں کرنے دیتے، بیچ میں کود کر آتے ہیں، موبائل سے فوٹیج بنانا شروع کر دیتے ہیں، ڈرگس لگاتے ہیں، منع کیا جائے تو وہ کرتے ہیں، اور پھر دوسرا جو ہماری رفائی ادارے ہیں، ایمبولینس سروس ہے، ان کے ڈرائیورز کی بھی ٹریننگ نہیں ہے، وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ دوسری جماعت کے یا دوسرے جو رفائی تنظیم ہے اس کی کوئی ایمبولینس نہ آگے کھڑی ہو جائے، اس چکر میں روڈ بلاک ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ 30-40 ہزار لوگ اب شہر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں ایک ساتھ اب بہت، اور دوسری بڑی ایک اہم بات ہے جو ایک عرصے دراز سے چل رہی ہے، 15-18 سال سے تو میں مسلسل کور کر رہا ہوں، اور ہم نے کئی مرتبہ پیکیجنگ بنوائے کہ ایئرپورٹ کے اراؤنڈ میں شادی ہال میں
ہائی رائز بلڈنگ بنا دی گئی ہیں. دیکھیں. یہ بھی دیکھیں جو بدقسمت طیارہ ہے یہ شاید اس نے اللہ توکل ڈال دیا تھا اس میں جو اس کی لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے کہ وی لاسٹ انجن اور بڑا اس نے دکھی انداز میں کہا تھا پائلٹ نے. اس نے اس کو ڈال دیا تھا کہ رگڑتے ہوئے لاسٹ مومنٹ میں کیونکہ فیول اس کا ایگزام ہو گیا تھا بہت سارا یوز ہو گیا تھا اس میں. اچھا. اور تو اس کا یہ تھا کہ کسی طرح رن وے تک پہنچ جائے تو وہاں پہ چونکہ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے دونوں رن وے خالی کرا دیے گئے تھے کہ اگر یہ اترتے ہوئے تو ویل اس کا نہیں کھلا تھا اگر یہ ٹیل نہیں ٹکراتی. دیکھیں ایگزمپشن ہے ہم اللہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ٹیل اس بلڈنگ اونچی والی بلڈنگ سے نہیں ٹکراتی تو مے بی کہ وہ رن وے تک پہنچ جاتا جو اس کی ایک کیلکولیشن تھی. تو یہ ہائی رائز بلڈنگ بھی جو ہے کس نے اجازت دی ہے. جس طرح ہم پی آئی اے کی نیگلیجنس کے اوپر تو بہت بات کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے کہ بہت غلط ہوا اس کی صحیح سے اس کی چیکنگ ہونی چاہیے تھی اپنی خیر وہ تو تحقیقات کے بعد سامنے. لیکن یہ چیزیں بھی ہیں کہ ایئرپورٹ کے جسٹ نیئر اس طرح کے معاملات ہیں کہ آپ ہائٹ کے اوپر بھی دیکھ لیں اور یہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ونڈ اگینسٹ یعنی کہ پھر یہ جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے یہاں کی طرف سے لینڈنگ اور ٹیک آف ہوتا ہے یعنی اگینسٹ ٹو ونڈ. اور یہاں پر بھی آپ راستے میں دیکھیں کہ کئی جگہ پر آپ دیکھیں کہ ہائی رائز بلڈنگ بنی ہوئی ہے یا تو ایئرپورٹ شفٹ اب لازمی ہو گیا ہے کہ یہاں سے شفٹ کیا جائے نہیں تو یہ ہائی رائز جو ہیں ان کے لیے کہیں نہ کوئی اسٹے ہونا چاہیے اور آنے والے ہیں ان میں انتہائی سختی سے پابندی ہونی چاہیے. بہت رسکی لینڈنگ اور یہ ٹیک آف والا معاملہ ہو گیا. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آخری گفتگو کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ نے کیا سچویشن بتائی تھی اپنی؟ دیکھیں اس میں بڑی ڈیٹیل سامنے آئی ہے بہت ڈیٹیل سامنے آئی ہے. اس میں ہم نے جو ایکسپرٹس ہیں یہ جو ہوا بازی ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی رات بات ہوئی. آج صبح بھی ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں جی. یہ پہلے لینڈ کیا اس نے اور اس کی تصدیق کی ایک سروائیول نے. پہلے لینڈ کیا اس کے بیل نہیں کھلے تھے آگ نکلی چنگاری ہوئی تو بقول ارشد ملک صاحب کے جو چیئرمین ہیں کہ پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اگین راؤنڈ ایک لے گا اور اس نے ایک دم ٹیک آف پوزیشن میں آ گیا راؤنڈ لینے کے لیے. اس دوران میں ہوتا ہی ہے کہ گیئر لینڈنگ کی جو انجینئرز موجود ہوتے ہیں جہاز میں وہ پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کو کہا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر جب اس سے واپس فائنل جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اس کو ایئر ٹریفک کنٹرول نے کہا آپریٹر جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے یہ بالکل کھا لیے کیونکہ ایمرجنسی لینڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طرف بھی جہاز جا سکتا ہے تو اس کو دونوں رن وے خالی ہوتے ہیں کچے بیچ میں زمین خالی. انہوں نے اوکے کیا. اس نے پھر اس دوران میں یہ تقریر کے بعد بتائی کہ ہم لاس کر چکے ہیں انجن. اب اس کے بارے میں ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں جو نیچے ڈاؤن ہوا ہے جو پہلی لینڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ انجن ڈیمیج ہونے کے امکانات ہیں. دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ ہول تھا پرندوں کا اور وہ امیڈیٹ وہ انجن میں چلا گیا اور دونوں بدقسمتی سے کیونکہ دونوں انجن کبھی بھی فیل نہیں ہوتے ایکسپرٹ کے مطابق. ایک اور واقعہ ہے 18-20 سال کے درمیان کوئی ایک اور واقعہ ہے دنیا میں جو دونوں انجن ایک ساتھ فیل ہوئے ہوں اور دوسرا واقعہ یہ آیا ہے کہ دونوں میں ایک یہ آ رہا ہے کہ جی برڈز جو تھے ان کا اٹیک ہوا یا اندر آ گئے انجن کے اور انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس پہ مینول چھوڑ دیا کہ اللہ توکل لینڈنگ ہو جائے لیکن اس کی ٹیل ٹکرائی ہے. اور یہ دو سروائیول بھی وہ ہیں جو جہاں سے جہاز بلاسٹ ہوا ہے ٹوٹا ہے اور وہاں سے ان کی جو یہ باہر نکلنے میں یا گرنے میں یہ کامیاب ہو گئے. اچھا اب وہاں پہ جو مکانات ٹوٹے ہیں امتیاز بھائی ان کی کیا صورتحال ہے کتنے مکانات ہیں؟ دیکھیں تقریباً 2 یا 3 تیسرا مکان بھی ایسے ہی ہے کہ جو بالکل ہے. 3 سے 4 مکان آپ یہ کہیں کہ 2 تو بالکل ختم ہو گئے جہاں پہ اس کا یہ بلاسٹ ہوا ہے اور 3 سے 4 ہیں جو بالکل یعنی جو بالکل ہی تباہ ہو. اور اگر ویسے ہم دیکھیں گے تو 8 سے 9 مکانات ہیں جنہیں جزوی یا کلی کم از کم نقصان پہنچا ہے. باقی جو ادھر باقی کے جو ہے وہ تو کوئی اس طرح سے اللہ نے بہت مہربانی کی کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ امتیاز بھائی آپ نے وقت دیا وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ جیسے صحافیوں کی بھی حفاظت